دوستو، آج میں آپ کو کھجور کے ایسے فوائد بتاؤں گا جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے اور نہ ہی کبھی پڑھے ہوں گے اور نہ ہی کبھی کہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ سب سے ڈیفرنٹ ویڈیو ہے۔ آپ جتنی بھی انٹرنیٹ پر ویڈیوز واچ کر چکے ہیں، لیکن اس کی وہ آپ کو اصل بات نہیں بتاتے کہ کھجور کا کھانے کا اصل ٹائم کیا ہے اور کس ٹائم اس کو کھانا چاہیے، تب یہ جا کر انسان کو فائدہ دیتی ہے اور اس کا استعمال کیوں ضروری بتایا گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے بھی آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ اس میں کیسے حکم دیا گیا کھجور کھانے کا، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، آپ سے کوئی بھی بات اس میں مس نہ ہو جائے، اس لیے شارٹ ویڈیو بتاؤں گا، آخر تک واچ کرتے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ نئے ویورز ہیں، نئے سبسکرائبر ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کھجور کا دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقد و نکاح کے موقع پر کھجور تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ کھجور پیاس کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حلوہ جات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طب کی کتابوں میں قوت باء کو بڑھانے کے لیے بھی اس کو بہت مفید بتایا گیا ہے کہ قوت باء یعنی مغلظ صفوف یعنی منی کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معجون ارد خرما، یہ طبی یونانی کی بہت زیادہ مشہور پروڈکٹ ہے اور یہ ہم درد والوں اور کرچھی والوں کی بھی آپ کو مل جائے گی۔ معجون ارز خرما ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ کھجور کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ کھجور کے اس طرح کے فوائد، لیکن جو عورت بچہ پیدا کرنے لگی اس کے لیے کھجور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے اس کے لیے، مطلب جو حاملہ عورت ہے اس کے لیے کھجور سے بہترین کوئی غذا نہیں ہے، لیکن اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور اگر تازہ کھجور مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اگر خشک مل جائے تو وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی بہتر ہے۔ کھجور سے بہتر کوئی چیز اگر ہوتی تو اللہ رب العزت وہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کھانے کا حکم دیا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زچگی کے وقت کھجور کھانے سے بہترین کوئی غذا نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، اور بہت سارے حکماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کھجور جو ہے وہ نفساست خون یعنی خون سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں اس کا اخراج بہت جلدی کرتی ہے، اور جو خون کے اندر جو ہوتے ہیں وہ پھنسے ہوئے غلیظ مادے ہوتے ہیں ان کو نکال باہر پھینکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے جو کھجور کو رگوں کو نرم کر دیتی ہے، اور گرم مزاج والوں کے لیے تھوڑا سا نقصان کر سکتی ہے کیونکہ یہ گرم ہے، لیکن جو ہے زچگی کے وقت عورت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، اور جسم میں جتنے بھی درد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی حد تک اچھی ہے۔ اور جو ولادت کے بعد
جو ٹرپین ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ درد نہیں ہوتا۔ دوستو کھجور کھانے کا سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، وہ رات کا وقت ہے۔ اگر رات کے وقت آپ صرف اور صرف 3 سے 4 کھجوریں لے کر ان کی گٹھلیاں نکال کر آپ ایک گلاس دودھ کے اندر یا ایک پاؤ دودھ کے اندر آپ اس کو ڈال کر خوب پکائیں، پکا کر خوب اس کو اتنا پکائیں کہ وہ کھجوریں جتنی بھی ہوں آپ اس میں ڈالی ہیں وہ اس کے اندر مکس ہو جائیں، وہ بکھر جائیں اس کے ذرات، تو پھر اس کو ٹھنڈا کر کے نوش کریں، تو اس سے بہترین کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس قوت باء کو بڑھانے کے لیے، قوت مردانہ کو بڑھانے کے لیے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی اگر آپ کو چیز نہیں ملتی آپ کی کمر مضبوط ہوگی، اس سے آپ کی جو پشت ہے یہ مضبوط ہو جائے گی، 60 سال تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی، آپ کے اندر مادہ بنتا رہے گا، آپ کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی کبھی، کیونکہ اس میں اتنی طاقت پائی گئی ہے۔ اور اگر آپ اجوا کھجور کا استعمال کریں تو وہ تو سونے پر سہاگا ہے، اس میں تو دل کے امراض کے حوالے سے اتنی شفا ہے کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ میں اس کے جو اجوا کھجور ہے اس کے جو بھی فائدے آگے ویڈیو انشاءاللہ خدمت میں حاضر ضرور کروں گا، لیکن اس کا بہترین کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کے وقت، رات کے کھانے کے بعد آپ اس کو کھائیں، کھانا کم کھائیں، کھانے کے بعد کھجور کھائیں، یہ کھجور کا استعمال کریں لیکن زیادہ نہیں کریں اور احتساب کے ساتھ کریں۔ شوگر کے مریض تو ہرگز اس سے بالکل دور رہیں، لیکن عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ضرور اس کو استعمال کریں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اس کی قوت آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔